دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 8 تاریخ پیر کے دن صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ آپ کے پورے سال کا، پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق ہوگا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کے تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اللہ والوں، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج ماہ جمادی الاول کی 8 تاریخ پیر کے دن بے شک اس وظیفے کو کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اس عمل کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ والوں، ماہ جمادی الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ ماہ جمادی الاول کی 8 تاریخ پیر کے دن جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں موجود بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج اس مبارک اور بابرکت مہینے میں، رحمتوں برکتوں کے مہینے میں، اگر آپ اپنا سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں، اپنے رستے سے رکاوٹیں بندشیں ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمادی الاول کی 8 تاریخ پیر کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح اتنی خاص تسبیح ہے کہ اگر کوئی فقیر سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی پڑھتا ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد پڑھتا ہے، جو بے اولادی کے تانے سن کر تنگ آ چکا ہو، ہار چکا ہو، بے اولادی سے نجات کے لیے پڑھ لے تو اللہ رب العزت اولاد نرینہ سے نوازتے ہیں، بیٹے سے نوازتے ہیں، بیٹی سے نوازتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی عظمت اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری لا علاج ہو چکی ہے، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے بھی آپ آج ماہ جمادی الاول کی 8 تاریخ پیر کے دن ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، انشاءاللہ اس بابرکت عمل کے طفیل تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ صرف ایک تسبیح پڑھ کر پھونک مار دیں۔ اللہ والو، آج جو وظیفہ، جو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، اس تسبیح کو اگر پانی کے گلاس پر دم کر شوہر کو پلائیں گے تو شوہر آپ کے گیت گانے شروع ہو جائے گا، آپ سے پہلے کی طرح محبت کرنے والا بن جائے گا، آپ میں دلچسپی دکھانا شروع کر دے گا۔ اللہ والوں، یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ جب بندہ پانی پہ دم کر کسی کو پلاتا ہے تو اس کے دل میں محبت جاگ جاتی ہے۔ اگر اپنی ساس کو اپنا متی بنانا چاہتے ہیں، اپنی ساس کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو اس خاص وظیفے کو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کریں۔ انشاءاللہ ساس آپ کے ساتھ بیٹیوں والا سلوک کرے گی۔ نند کے بھی ساتھ اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو نندوں کو بھی پلا سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی آپ کے حق میں بہتر کر دے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آج کر دیکھیں، آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ بہترین ریزلٹس آپ لوگوں کو ملیں گے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے میں 1 یا 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگنے والا۔ آپ لوگ بآسانی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی چھوٹا لیکن بہت ہی خاص عمل ہے۔ اللہ والوں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ آج جو لوگ، جو میرے بہن بھائی بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں عظمتوں والا مہینہ ہے۔ جو لوگ بھی ماہ جمادی الاول کے مہینے میں ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکے، وہ آج ماہ جمادی الاول کی 8 تاریخ پیر کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ وظیفہ بے حد طاقتور ترین عمل ہے۔ جو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، مانگنے والے کو انشاءاللہ بادشاہی ملے گی۔ اللہ والوں، آج پیر کے دن صحابہ کرام کی
कामयाबी का, पैगंबरों की कामयाबी का, रसूलों की कामयाबियों का वो राज बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आज हर कोई ये समझता है कि पैगंबरों ने आज तक जो मांगा, रसूलों ने जो मांगा, सहाबाए किराम ने जो मांगा, उन्हें फौरन मिल जाता है। हमें क्यों नहीं मिलता? वो भी यही कुरान और आयात पढ़ते हैं, यही सूरतें पढ़ते हैं, यही तस्बीहात और आमाल करते हैं। उनकी हर हाजत फौरन पूरी हो जाती थी और हमारी हाजत पूरी होने का नाम तक नहीं लेती। अल्लाह वालों, कामयाबी का राज ये था कि वो जब भी कोई वजीफा पढ़ते थे, सबसे पहले रब्बे करीम से अपने गुनाहों की तौबा करते थे, अपने गुनाहों को बख्शवाते थे, सारी सारी रात इबादत करते थे। मैं आपको ये तो नहीं कहता कि पूरी पूरी रात मुसल्ले पर बैठो और मुसल्ला भीगो दो। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा अमल करो, थोड़ी इबादत करो, लेकिन सुथरी करो, अल्लाह पाक की रजा वाली करो। ऐसा ना करो कि अगर तुम्हारे बराबर में कोई तुम्हारा दोस्त आगे खड़ा हो जाए या तुम्हारे वालिद साहब आगे खड़े हो जाए तो लंबे लंबे सजदा करना शुरू, लंबी लंबी तिलावत करना शुरू। अल्लाह वालों, एक अल्लाह वालों ने तो यहाँ तक फरमाया, अगर किसी को देख के तुम अपना सजदा सिर्फ 1 सेकंड लंबा करते हो, तुम दायरे इस्लाम से ही बाहर हो जाते हो, क्योंकि रियाकारी अल्लाह पाक को शदीद नापसंद है, गुनाह कबीरा में आता है। अल्लाह वालों, आज पीर के दिन इस खास अमल को करो। पीर का दिन बहुत ही बाबरकत दिन होता है। इस दिन नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इबादत बासआदत हुई। अल्लाह वालों, आज का ये खास अमल, आज का ये खास वजीफा जो भी पढ़ेगा, इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। जिद्दी औलाद को भी अगर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़कर उसकी जिद तोड़ोगे तो उसकी जिद टूट जाएगी। अल्लाह वालों, ये वो वजीफा है जो कि वाकई काम करता है, जिसका वजूद है। अल्लाह वालों, ये अमल इतना खास है कि जब आप लोग इस अमल को करना शुरू करेंगे तभी आपको अंदाजा होगा कि आप लोग कौन सा अमल कर रहे हैं, इस अमल के क्या फयूज़ो बरक़ात हैं। अल्लाह वालों, आज का ये इतना खास और पाकीज़ा अमल है कि जो बंदा भी आज का ये खास वजीफा पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसकी बंद किस्मत के तालों को खोल देंगे। अल्लाह वालों, अगर आपको अभी तक वजीफों का फायदा नहीं हुआ, जो लोग वजीफे पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, फायदे नहीं होते, तो वो आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें। अल्लाह वाले जरूर इस खास अमल से अल्लाह पाक को राजी कर लेते थे, आप भी राजी कर लेंगे। बस आप लोगों ने अपने गुनाहों की तौबा करनी है। गुनाहों की तौबा कबूल हो जाए तो फिर इस वजीफे को पढ़ना शुरू करो। अल्लाह वालों का ये वो राज बताऊंगा कि अल्लाह वालों, जब आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोग 100% गारंटी देता हूं, आप लोग इस अमल में कामयाब हो जाएंगे। आप रब्बे करीम से आज जो भी मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। आज एक तस्बीह आपके नसीब और तकदीर के फैसले कर देगी। अल्लाह वालों, 7 नस्लों की तकदीर बदल जाएगी। एक दिन में हर हाजत, हर मकसद पूरा हो जाएगा। जिसको यकीन नहीं आता वो आज पीर के दिन ये वजीफा खुद भी करे, दूसरों को भी बताए। आज का वजीफा उन बेटियों के लिए है जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते होते हैं तो टूट जाते हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, रिश्तों में रुकावटें हैं। बेटी के बेहतरीन रिश्तों के लिए आप ये एक तस्बीह पढ़ें, माकूल रिश्ते खुद चल कर आएंगे। इसके अलावा अगर आप में से कोई कर्जदार है, कर्ज इतना है खत्म होने का नाम नहीं लेता, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए आप ये एक तस्बीह पढ़ लें, कर्ज से मुकम्मल खुलासी हो जाएगी। अगर आप में से कोई बीमार है, ला इलाज बीमारी में मुब्तला है, बीमारी जान नहीं छोड़ती, बीमारी से मुकम्मल शिफा के लिए आप एक तस्बीह पढ़ लें। आप में से कोई नाफरमान है, नाफरमान औलाद शोहर की वजह से परेशान है, आप में से कोई दिन रात मेहनत करता है, बास औकात इंसान रातों को जागता है, मेहनत मुशक्कत करता है, कामयाबी नहीं मिलती, काम होते होते रह जाते हैं, बना बनाया कायम खराब हो जाता है। आज जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, जिस तरतीब से बताने जा रहा हूँ, ये आज अपने घरों में बैठकर दुकान, दफ्तर, कारोबार जहां मौजूद हैं, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हत्ता कि आप चलते फिरते भी इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि आपने आज पीर के दिन इस एक तस्बीह को लाजमी पढ़ना है। खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी बताएं। अल्लाह वालों, आज ये मौका जाया मत कीजिएगा।
آج باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ رات 9 10 11 12 بجے تک بھی آپ لوگ آج پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا لازمی ہے کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آج اس موقع کو ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتاوا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آج آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیا تو آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، گاڑی، من پسند نوکری، آج جو چاہیے آپ کو مل کر رہے گا۔ بس شرط یہ ہے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل بے حد آزمودہ عمل ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں اس عمل سے فائدہ اٹھایا، اور ہر بندہ اس عمل کے کرتے ساتھ ہی کروڑپتی ہو گیا۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہتے ہیں، تو آج پیر کے دن یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان اور توجہ سے ملاحظہ کر لیں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، پھر اپنے مقصد کی نیت کریں کہ آپ فلاح مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاح حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاح بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاح پریشانی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے اپنے مقصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، بنا اسکپ کیے دیکھنا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے، پہلے ہی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، وظیفہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی اس دعا میں شمولیت بھی ہو جائے اور آپ لوگوں کے معاملات بھی آسانی کی طرف چلے جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، میرے مولا تجھے قرآن کا واسطہ، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، شیطان سے، نفس امارہ سے اپنی امان، حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ میرے مولا مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اپنے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے والا بنا، جنت البقیع سے اٹھا۔ میرے مولا حج اور عمرے کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ نصیب فرما۔ میرے مولا مدفن ہمارا بھی جنت البقیع میں بنا دے۔ نبی پاک کی خواب میں ہمیں زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بالخصوص جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں،
बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना खुसूसी नज़र करम नज़र रहमत फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा, कुफ़ार का मुकाला फरमा, मुसलमान का इस्लाम का बोलबाला फरमा। मेरे मौला हमें हमेशा फ़तह और नुसरत से नवाज दे, अपने सिवा किसी का मोहताज नहीं रखना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा करें। आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करनी है। पहले नंबर पे आपने अपने गुनाहों की तौबा करें। रब्बे करीम को राज़ी करने के लिए जिस तरह सहाबाए किराम रब को राज़ी किया करते थे, आपने भी एक कुरानी आयत को पढ़ना है। याद रखिएगा, तौबा इस्तग़फ़ार करना, अपने गुनाहों की तौबा करना आपके सोए हुए नसीब को जगा देता है। जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने गुनाहों की निदामत और शर्मिंदगी से तौबा करता है तो अल्लाह करीम उसे ऐसी ज़िंदगी से नवाजते हैं जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुक़द्दर हो जाती हैं, जिसमें रुकावटें बंदिशें हटा ली जाती हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। यकीन कीजिएगा, खुद की तारीफ और बड़े बड़े बोल बोलने से अल्लाह की पनाह कीजिए। अल्लाह को गुरूर और तकब्बुर बिल्कुल नहीं पसंद। बाज़ औक़ात इंसान जाने अनजाने में कोई ऐसी बात कर देता है जिसे रब की पकड़ में चला जाता है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। यकीन कीजिएगा, ये आयत आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। अल्लाह वालों, हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। इंसान का सगीरा, उसका कबीरा गुनाह वो सब जानता है। अपने शब व रोज़ से हर बंदा वाकिफ़ है। मुझे अपना पता है, आपको अपना पता है। इंसान का ज़मीर उसे उसके गुनाहों की तलकीन करता है कि कहाँ आपने दिल आवारी की, कहाँ झूठ, ग़ीबत, बहतान या कोई ऐसा गुनाह किया जो रब को नाराज़ कर बैठा। आपने निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ कानों को हाथ लगाते हुए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दो बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। ये इसी तरह से आपको पढ़ना है जिस तरह से मैंने आपको बताया। अब रब की बारगाह में हाथ जोड़कर तौबा कर रहे हैं। आज दुनिया में किसी का गुनाह पकड़ा जाए तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके पैरों में गिर जाते हैं, करोड़ों का मुआवजा अता करते हैं और उसके ऊपर और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, किसी तरह हमारी जान छूट जाए। लेकिन जब रब हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल देता है, पर्दा डाला हुआ होता है, तो फिर क्यों ना घर के खामोश कोने में बैठकर रब्बे करीम से अपने गुनाहों की तौबा करा ली जाए। ये जो मैं वजीफा बताने जा रहा हूँ, ये अमल वो अमल है जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वो भी गुनाहों की तौबा किया करते थे। हालांकि नबी पाक तो मासूमान होता है, वो गुनाहों से पाक होता है, लेकिन अपनी उम्मत को तरबियत करने के लिए, क्योंकि तरबियत का ये अमल था कि मैं करूँगा तो मेरी उम्मत भी सवाब की लालच में मेरी सुन्नत को समझ के रात को जागकर तन्हाई में तौबा करेगी। अल्लाह वालों, तो आप लोगों ने आज पहले नंबर पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 11 बार पढ़ना है। इस यकीन के साथ पढ़ना है कि अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाएगी। अब अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज की खासम खास तस्बीह है। आप लोगों ने तीसरे कलमे का वजीफा पढ़ना है। तीसरे कलमे के जो कमालात हैं हर बंदा जानता है कि तीसरा कलमा कितना मुजर्रब है, अल्लाह पाक को ये कलमा कितना पसंद है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, बस यहीं तक पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तलवार से तेज वजीफा है जो मैंने आज आपके हवाले किया है। आपने इस तरह कलमा पढ़ना है और रब्बे करीम से वो मांगना है जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। आपकी हर नामुमकिन हाजत
ایک بار اس تسبیح کو مکمل کرتے ہی پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ایک پوری تسبیح مطلب 100 دانوں والی تسبیح یعنی 100 ٹائمز 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 100 کی تعداد میں پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے تقدیر کے تمام بنتالے ٹوٹ جائیں گے، رستے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود حیران رہیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں نواز رہا ہے۔ اب اللہ والو، تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہی بہت خاص ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا سب سے آخری عمل، چوتھا عمل جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر آپ کا معاملہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو کہیں پین سے لکھ لیں، کہیں آپ سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرے کلمے کا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف اتنا پڑھنا ہے، بتا دیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ چوتھا وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ رب کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والو، یہ تینوں نام رزق کے لیے بہترین ہیں، رکے ہوئے کام چلانے کے لیے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اور رزق کو وسیع و عریض کرنے کے لیے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے، وہ اپنا رزق بڑھا لے، تو اس کے لیے وہ ان تین ناموں کو پڑھے گا، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طریقے سے وظیفہ کیا جائے گا، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ پڑھا جائے گا صرف 21 بار، 21 ٹائمز 21 بار پڑھا جائے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں کو صرف 21 بار 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کے گلاس پر بڑے پھونک ماریں، خود بھی پی لیں، یہ جو دوسروں کو پلا دیں جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، یا اگر بے اولادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی پلا دیں۔ اگر بچوں کی صحت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو فنگر چپس آتے ہیں، آلو والے فنگر چپس جسے ہم کہتے ہیں، آپ لوگوں کے ملک میں کیا کہا جاتا ہے نہیں پتہ، فرینچ فرائز بھی کہا جاتا ہے، اور اب تو پیزا والے چپس بھی آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے چپس آ رہے ہیں۔ اس آلو کے چپس کے اوپر دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلائیں گی تو آپ کھلائیں گی تو آپ کے بچوں کی صحت بھی بنے گی، اور آپ کے بچے آپ کے وفادار بھی رہیں گے، آپ کی محبت ان کے دل میں، احترام ان کے دل میں بیٹھے گا۔
بچپن سے ہی بچوں کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کے آپ کی خدمت بھی کریں۔ میرا سنانا، آپ کو سننا، اللہ پاک اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔